کہ سبحان اللہ بلند آواز سے۔ قرآن پڑھنے والا پڑھے، سننے والا بغور سنے، تو پڑھنے والے کو جو اللہ ثواب دے گا وہی ثواب اللہ سننے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، آج ایک دور وہ تھا، جیسے صحابہ کے بارے میں شبیر بھائی بتا رہے تھے، ایک دور وہ تھا حضور کے زمانے میں جیسے شروع اسلام تھا، بچے آواز کرتے رہتے، آنے والے آتے رہتے، انہوں آتے آ کے بیٹھتے رہتے، ہمارے کو توجہ ان کی طرف نہیں دینا ہے۔ اگر بیٹھ کے جو بولنے والا بول رہا، اگر آپ توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو جو ہے نا، خالی آئے تھے ضرور مگر کچھ لے کے جائیں گے۔ مگر بچے آواز کر رہے، ان آ رہا ان جا رہا، اگر ہمارا ذہن وہاں رہا نا، کوئی بات ہمیں یاد رہتی نہیں، جب یاد رہے گی نہیں تو ہم عمل کہاں سے کریں گے، ہے نا۔ توجہ کے ساتھ باتیں سنیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شروع اسلام تھا، قرآن کو چھپ چھپ کے پڑھا جاتا تھا۔ حضرت ارقم کے مکان پہ جب ابھی قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی، ان کے گھر میں چھپ چھپ کے قرآن پڑھا جاتا تھا، ان کے گھر میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، مگر ان کے دل میں قرآن سے ایسی محبت تھی، نماز سے ایسی محبت تھی، جان کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ نماز پڑھتے تھے، ہے نا۔ جان کا خطرہ ہوتا تھا کہ اگر معلوم چل جائے کہ یہ مسلمان ہو گیا تو جو ہے نا، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ مگر آج ہمیں کوئی قرآن پڑھنے سے روکنے والا نہیں ہے، قرآن ہمیں چھپ چھپ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے واسطے ہمیں کہیں چھپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھل کے کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے، مگر اتنا سب کچھ سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہے۔ حالت ہماری ایسی ہے کہ ہمارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہے نا۔ قرآن کی تعلیم سے ہم اتنا دور ہے کہ اگر بچہ مکتب میں جا کے جو ہے نا، اگر قرآن پڑھ کے آ گئے، حضرت آ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ہدایت کے لیے نازل کی گئی، ہمارے کو جب پڑھنا نہیں آ رہا تو ہم سمجھنے کی کب کوشش کریں گے؟ جب ایک چھوٹا بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا، جانے کے بعد اس کے استاد جو ہے جا کے اتنا سبق گھر میں پریکٹس کر کے آ کے کل سنانا، گھر میں آ کے ہے نا، وہ جب آ کے بیٹھا کچھ پڑھنے کے لیے قرآن کھولا، کھولنے کے بعد میں ہے نا ابا کو بول رہا کہ ابا اس کے اندر کہاں غلطی کر رہا ہوں ذرا سنو، امی کو بول رہا کہ ہے نا ذرا سبق سنو، میرا کل سبق سنانا ہے، تو نہ امی کو قرآن پڑھنے آ رہا نہ ابا کو قرآن پڑھنے آ رہا۔ جب ماں باپ کو ہی قرآن پڑھنے نہیں آئیں گا تو وہ بچوں کو ہے نا اصلاح کہاں سے کریں گے، ہے نا۔ یہ جو چھوٹی سی عمر ہوتی تو یہی عمر میں جو ہے نا بچوں کو ہم جو سکھاتے تو بڑے ہونے کے بعد ان کے رونے کی ضرورت نہیں، بچہ میری بات نہیں سن رہا، بچہ میری بات نہیں سن رہا۔ جو ہماری تربیت ان کی بچپن میں ہو جاتی تو ہے نا وہ تربیت آخر وقت تک رہتی۔ اس لیے جب پودا جو ہے نا جب ٹیڑھا جاتے رہتا، اس کو لکڑی لے کے جو ہے نا باندھ دیتے، ارے ان ٹیڑھا نہیں جانا بھائی سیدھا جانا، بولے تو لکڑی سے اسے باندھ دیتے، ان ٹیڑھا نہیں جاتا اب سیدھا جاتا۔ ان کو جو بھی ہے نا ان کو تربیت کرنا تھا، جو بھی ان کو سکھانا تھا، اس کے لیے ضروری عمر ہے چھوٹی عمر۔ وہ عمر میں جو ہے نا، ارے بچہ ہے لو کھیلنے کو پھریندے چھوڑو بول کے چھوڑ دیے، اس کی قرآن خود تو نہیں پڑھے تھے، کم سے کم میرا بچہ تو پڑھے۔ بچے ہے نا کبھی صبح جلدی نہیں اٹھتے تو ماں باپ ہی خود نہیں اٹھیں گے تو بچوں کو مکتب بھیجیں گے کون؟ آج صبح میں مکتبوں کا حال ایسا ہے، بچہ آ جایا تو کل نہیں آیا تو بھی 7 بجے استادہ کو انتظار کرنا، 7:30 ہوئے تو بھی بچہ آنے کو تیار نہیں۔ اب 8 ساڑھے 8 تک ناشتہ بھی کرنا ہے، ریڈی بھی ہونا ہے، یونیفارم بھی پہنا ہے، اسکول کو بھی جانا ہے، اسکول کو تو برابر جانا ہے مگر ٹیوشن کو بھی برابر جانا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب
کہ ہمارے مرنے کے بعد اسی کو ہمارے قبر کے پاس پڑھنا ہے. ایسا ہم یہ نہیں بولتے کہ تم ہے نا ایجوکیشن کو، دنیاوی تعلیم کو مت پڑھاؤ، مگر یہ بھی ضروری ہے. اسلامی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں، دین سے اپنے بچوں کو قریب کریں. جب بچوں کو معلوم چلے گا کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، بچوں کو معلوم چلے گا کہ باپ کی قدر کیا ہے، تو وہ بڑا ہو کے جو ہے نا ماں باپ کو گالیاں نہیں دے گا، بڑا ہو کے ماں باپ کو گھر سے لات مار کے نکالے گا نہیں، وہ اپنے ماں باپ کو سر پہ بٹھا کے رکھے گا. ہے نا، جب اس کو یہ تعلیم ہے نا بچپن میں ہی ملے گی تو وہ بڑے ہونے کے بعد یہ عمل کرے گا. ہم دین سے نہ خود جڑے ہوئے ہیں نہ اپنے بچوں کو جوڑتے. تو تمام میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے نا ہمارا سنی دعوت اسلامی کا اجتماع پچھلے سال بھی ہوا تھا، اب اس سال بھی ہمارا اجتماع ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، ہمارے صوفی بھائی کو ہے نا کئی جنے کو میں بولا تھا یہاں پہ کہ ہے نا کیا ہے مسجد بولے تو ہے نا شیطان جو ہے نا بھگانے کی کوشش کرتے رہتا. مسجد میں آؤ بھائی بیٹھیں گے، بیان نہیں، اجتماع ہے، نہیں مولانا طہارت نہیں ہے، نہیں مولانا کام کر کو جو ہے نا کپڑے گندے ہے، پسینے کی بو آ رہی، اس واسطے میں نہیں آتا، کپڑے آ رہا تھا راستے میں نالی کا پانی اچھل گیا. سو بہانے ریڈی میڈ ہے ہمارے پاس. شیطان ہے نا مسجد سے بھگانے کے چکر میں رہتا. تو خاص طور پہ ہم لوگ ایسے کام کر رہے کہ جو ہے نا جو لوگ مسجد کو نہیں آتے، یہ کہیں تو جھاڑ ہے، جھاڑ کے نیچے اگر ایک 30-40 لوگ بیٹھتے، بیٹھو یہیں پہ. نہیں بھائی طہارت نہیں ہے، ارے نہیں رہے تو نہیں کہ رہے بھائی بیٹھ یہاں پہ. نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھنا ہے، خالی 4 باتیں سننے کے ہے، بیٹھ کے سنو. پہلے طہارت کس کو بولتے وہ تو سمجھو، پہلے وہ سمجھے بولے تو جو ہے نا آئندہ مرتبہ تمہاری زبان سے میں طہارت نہیں ہوں بول کے نہیں نکلتا. ہے نا، کس کو بولتے طہارت، نماز کی کیا اہمیت ہے. پہلے ہمارو قدر اگر معلوم چلی نماز کی تو جو ہے نا ہم لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز تو بہت دور کی بات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی کو جو ہے نا، میری امت کو یہ معلوم ہو جائے اذان دینے کا کیا ثواب ہے تو میانوں سے تلواریں نکل جائیں گی. ہم سمجھے ارے موذن کی ڈیوٹی ہے یہ خالی اذان دینا. حضور کیا بول رہے، اذان دینے میں کیا ثواب ہے اگر معلوم چل جائے تو لوگ ہے نا میں دیتوں تو دیتوں بول کے تلوار نکال کے لڑائیاں کر لیں گے. سمجھے، جب اذان کی یہ اہمیت ہے تو نماز پڑھنے پڑھانے کی کیا اہمیت ہوگی. سمجھے، اس لیے ہے نا میں پھر ایک مرتبہ لاسٹ میں پھر میرے سے ملیں گے، آپ لوگ ملیں گے انشاءاللہ. تو میری گزارش ہے کہ سال میں ایک مرتبہ نہیں، موبائل کی بیٹری کب لگاتے، ہفتے میں ایک بار. کچھ پوچھ رہا ہوں جی میں، بچے بول رہے بڑے نہیں بول رہے، کب لگاتے. بیٹری ڈاؤن جبھی بھی ہوئی، جو جتنا زیادہ یوز کرے اتنا جلدی ہے نا بیٹری ختم ہو جاتی. جیسی ختم ہو گئی پھر کرنٹ کو ہے نا چارجنگ کو لگانا پڑتا ہے نا. ویسی جو ہے نا بری سنگت میں برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا وہ برے لوگوں کا اثر ہمارے اندر آ جاتا. تو وہ اثر جانا، ہم اچھے کام کرنے والے اچھے بننا، تو اس کے واسطے کیا کرنا کہ خاص طور پہ دینی محفلوں میں، علم والوں کی محفل میں، اچھی باتیں سننے سنانے کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے رہنا. ہے نا، اس سے کیا ہوتا، ہماری دینی معلومات ہمارے اندر آ گئی، صحیح غلط کی ہے نا تمیز ہمارے کو ہو گئی، تو ہم ہے نا غلط کام نہیں کرتے، اچھے کام کرتے. ہے نا، اسی لیے آپ لوگ بھی ہے نا تھوڑا سا دن میں 2 گھنٹے نہیں، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ، روز نہیں، ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹہ نکالیں گے دن کے واسطے. کسی کا گھر ہے بھائی، گھر کے چھت کے اوپر ہے نا اگر 30-40 جنے جمع ہوتے تو یہاں پہ جو لوگ ایسے لوگ نہیں مولانا نہیں آتا ویسے کچھ لانا. جو لوگ مسجدوں میں آتے نماز پڑھنے والے کو نمازی بنانے سے کیا بڑی بات. جو لوگ مسجدوں سے دور ہے، جو لوگ دین سے دور ہے، ان کو قریب کر کے مسجد کے قریب کرنا، یہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کا کام ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی دن جو تمہارے سہولت کا کوشش کرو، انشاءاللہ جو ہے نا خاص طور پہ دین کے قریب ہوں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. تو میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں ہمارے مولانا کو پیش کرنے سے پہلے مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد شفیع نوری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے طبیل کے وہ سہارت کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے طبیل کے وہ سہارت کے بڑے بڑے۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم۔ کہیے سبحان اللہ بلند آواز سے۔ میں مولانا کو پیش کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ بیان ہمارا رات کے 12-1 بجے تک چلنے والا ہے نہیں، انشاءاللہ 10:30 تک انشاءاللہ ہمارا پروگرام، اس سے 5-10 منٹ ادھر ادھر پروگرام، کیونکہ روزانہ یہ ہمارے پروگرام جو دعوتی اجتماعات ہے کہ 29 جنوری کو جو مہیلا سماج میں ہمارا بڑا اجتماع ہے، اس کے ضمن میں یہ جو روزانہ کے ایک الگ الگ ٹاپکس پر جو ہے نا عنوانات پر خطاب ہوں گے۔
آج بھی ایک عنوان ہے، کل آپ کے علاقے کے بالکل قریب جیری ٹوٹا میں ہے، تو پھر اس کے بعد میں جانیہ محلے میں روزانہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے قریب میں جیری ٹوٹا ہے، جیسا آج آپ آئے کل بھی وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک الگ الگ عنوان بولتے نہیں، کنٹینیو بریانی بھی کھائے بولے تو بس ہو جاتا ہے ایک دن، ذرا آج انہوں بولے کل انہوں بولے، الگ الگ عنوان کو ذرا ذرا سنیں گے، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ تو خاص طور پہ میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آج کے ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا لالے کو تو چھوڑتے نہیں، جلدی ہمارے صوفی بھائی بابا بھائی ہے نا، جلدی آ جاؤ، ٹائم ہو جاتا چپکے۔ موہن طرح پیچھے پیچھے کون کر رہا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہمارے انور بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں، آ کے ہمارے حضرت آج کے ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد جعفر خان صاحب کی گلپوشی فرمائیں، گلپوشی و شال پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ مزید سامعین اکرام، انتظامی کمیٹی کی جانب سے جمیل برکاتی صاحب کی ہنی شال پوشی اور ہار پوشی کی جائے گی۔ انتظامیہ کی جانب سے شبیر بھائی کی شال پوشی اور ہار پوشی کی جائے گی۔ بابا سے درخواست ہے کہ وہ سرنشین پر تشریف لائیں۔ شبیر نوری صاحب کی شال پوشی اور ہار پوشی کی جائے گی۔ خواجہ بھائی سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئیں۔ محمد شفیع نوری صاحب کی شال پوشی ہمارے خواجہ بھائی کریں گے۔ میں انور بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے حضرت صاحب کی شال پوشی فرمائیں۔ چلو حضرت صاحب کی خواجہ بھائی کر کو چھوڑو بھائی۔ چلیے میں بلا تاخیر میں آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا جعفر خان صاحب قبلہ کے حوالے مائک کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام کے سینوں کو منور و مجلہ فرمایا آئے، ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا مع الصادقین،
صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد گھر والے محلے والے سب مل کر قبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آگے پیچھے والے سب مل کر میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کے سامنے میرے آنے سے پہلے شبیر نوری صاحب بھی آپ کی اچھی تربیت کریں، اس کے بعد جمیل برکاتی صاحب بھی آپ کی تربیت فرما رہے تھے۔ یہی ذہن دیا جا رہا تھا کہ نیکیاں کرنے میں کنجوسی نہ کریں، نیکیاں کرنے میں سبقت لے جائیں، اور میں درود شریف پڑھا رہا ہوں، آپ جتنی بلند آواز سے درود پڑھیں گے میں جلدی جلدی اپنی تقریر کو بھی آگے بڑھا سکتا ہوں، ورنہ آپ کو درود کی فضیلت کے بارے میں سمجھانے ہی میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ لہٰذا ہمارے جو دعوتی اجتماعات چل رہے ہیں یہ ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے، لہٰذا میں پھر سے آپ تمام ہی حضرات کو آگے پیچھے والوں سے درود پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارا یہ درود عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینہ پہنچانا ہے، تو جب مدینہ جا رہا ہے تو جو جو درود پڑھ رہا ہے سرکار اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں رجب المرجب کی شب میں ہم کو بازاروں کی رونق نہیں بنایا، ہمیں نائٹ کلبوں میں نہیں بٹھایا، ہمیں ہوٹلوں پہ نہیں بٹھایا، ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں سلایا، بلکہ آج سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیا۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ایک تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد آنے والا شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا برکتوں کو رحمتوں کو لے کر وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں، یہ گلی والے، یہ محلے والے، کیونکہ آج ہمارے شہر ریچور میں شیخ میاں بابا کا غسل شریف ہونے جا رہا ہے، اور ان کا روحانی فیض یہاں سے ہم لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہاں آنے کے بعد خاموش نہ بیٹھے، جب بھی کوئی بات اچھی لگی تو سبحان اللہ کہیں، درود پڑھنے کی بات آئی تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کریں۔ ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسی حدیث پر اپنی تقریر بھی مکمل کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے سامنے مسجد نبی میں جلوہ گر ہیں، صحابہ دیکھ
دیکھ رہے ہیں آقا ممبر کے قریب پہنچے، جیسے ممبر پر قریب پہنچے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا۔ جب مکمل خطبہ دینے کے بعد سرکار ممبر سے اترے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا ہم نے آپ کو کبھی آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، آج پہلی بار آپ پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا۔ جب صحابہ نے یہ بات پوچھی میرے اور آپ کے غیب دا نبی، غیب کی خبر دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو جب میں ممبر کے قریب پہنچا تو جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 3 قسم کے لوگوں کے لیے بددعائی کلمات کہوں گا اور آپ اس بددعا پر آمین کی مہر لگا دینا۔ تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس میں اپنی بخشش کا پروانہ رب سے حاصل نہ کیا، ایسے ہی اس نے رمضان کو گزار دیا تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کہا کون سا شخص؟ جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کیا اور ان سے دعائیں نہ لیا تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب ذرا میں توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے داتا، ہم سب کے آقا، جو مرنے کے بعد کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے مگر مدینے سے نبی آنے والے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہ قبر میں ہوگا نہ محشر میں ہوگا، اگر ہماری کوئی پوچھنے والا ہے تو وہ مدینے والے آقا ہوں گے، رسول اعظم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے رکھتے آمین کہا، اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا۔ اب صحابہ اکرام آقا کے دربار میں جو موجود ہیں، یہاں میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نبی جو دیکھتے وہ صحابی نہیں دیکھ سکتے، نبی جو دیکھتے وہ صحابی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ نبی نے کہا کہ جیسے میں ممبر کے قریب گیا جبریل آئے تو مطلب مسجد نبوی میں جبریل ہیں مگر ابو بکر کو نظر نہیں آ رہے، عمر کو نظر نہیں آ رہے، عثمان کو نظر نہیں آ رہا ہے، مطلب صحابی کا دیکھنا اور ہے، نبی کا دیکھنا اور ہے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے ہر وہ غیب کی چیزیں عطا فرما دیا اور نبی غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، یہاں 3 جگہ بھی نماز کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو درود کا ذکر ہے، یہاں تو ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر ہے، یہاں تو رمضان کا احترام نہیں کرنے والے کا ذکر ہے مگر نماز کا ذکر نہیں، کیونکہ نماز سب پڑھ رہے، ماں باپ کو ستانے والا بھی نماز پڑھ رہا، بھیا کا حق مارنے والا بھی نماز پڑھ رہا، بہن کا حق مارنے والا بھی نماز پڑھ رہا، پڑوسی کو تکلیف دینے والا بھی نماز پڑھ رہا۔ اس لیے نمازیوں کا ذکر نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کا ذکر، نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھنے والوں کا ذکر، اور رمضان کو پانے کے بعد رمضان میں کھلے عام کھاتے پھرتا ہے ایسے شخص کی ہلاکت کے لیے جبریل بددعا دے رہے ہیں اور اس بددعا پر آمین کی مہر لگانے والے ہم سب کے نبی ہیں۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، درود پڑھنے والا جو درود پڑھتا ہے اس کے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پہ نور آتا ہے، درود پڑھنے والے کے چہرے پہ نور آتا ہے، اس کا سینہ مدینہ بنتا ہے، اس کی روزی میں برکت آتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے ترقی پاتے ہیں، اور جو نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھتے وہ یہاں بھی ذلیل ہوں گے، بعد مرنے کے بھی ذلیل ہوں گے اور اس بددعا کی لپیٹے میں آئیں گے۔ کیوں نہ جبریل یہ کیوں کہہ رہے ہیں آقا جس کے سامنے آپ
آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے ایسا شخص ہلاک ہو جائے. کیوں کہا جبریل نے؟ جبریل جانتے ہیں اگر نبی نہ ہوتے تو امت نہ ہوتی, نبی نہ ہوتے تو ماں نہ ہوتی, نبی نہ ہوتے تو باپ نہ ہوتا, نبی نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی, نبی نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا, نبی نہ ہوتے تو بیوی نہ ہوتی, نبی نہ ہوتے تو بچے نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. جو کچھ بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے. اور ایسے نبی کا نام سن کر اگر درود نہ پڑے ایسا شخص ہلاک ہو جائے, ایسا شخص برباد ہو جائے. سنیے نبی ایسے نبی ہیں, اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرما دیا. سبحان اللہ, محبت سے کہو ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا, ایسا رسول عطا کر دیا. پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں, امت کو نہیں بھولے. آج آپ کی گلی میں جو اجتماع رکھا گیا ہے, ہمیں مرنے کے بعد ہماری قبر میں ہمارا تکبر جہنم کا گڑھا ہماری قبر کو بنا سکتا ہے. اس تکبر کو دلوں سے نکال کر اجتماع میں بیٹھو, انشاءاللہ یہ بیٹھنا ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سکتا ہے. اس لیے یہ محفل پالیٹیشن کی نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے, غوث و خواجہ و رضا کی محفل ہے. اللہ اکبر, امت کی فکر کرنے والے نبی, امت کے لیے رونے والے نبی, ہر حال میں امت کو یاد کرتے ہیں. اور آج یہ امت ان کا ذکر سننے کو تیار نہیں, ان کے چرچے سننے کو تیار نہیں, ان کی سنتوں سیکھنے کو تیار نہیں, ان کے فرامین پر عمل کرنے کو تیار نہیں. آج ہم بہانے بناتے ہیں. آج اگر کسی نے کسی کو دعوت دی ہے کھانے کی تو کھانے کی دعوت کے لیے گروپ بنا کر پستہ ہوٹل تک جانے کو تیار ہے, مگر رائچور کے اندر آپ مسجد عمر کے قریب میں اس علاقے میں ظہیر آباد میں اجتماع میں آنے کے لیے کنجوسی محسوس کرنے والوں یاد رکھنا, اگر ہم گھروں میں ایسی محفل کو چھوڑ کر سو جائیں گے ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ یہاں رحمتوں کا نزول ہے, یہاں نیکیاں برس رہی ہے, یہاں کرامن کاتبین نیکیاں لکھ رہے ہیں, یہاں سیدھا مدینہ بن رہا ہے, یہاں بیٹھنے والے کا کنیکشن مدینہ سے ہو چکا ہے, رسول سے ہو چکا ہے. اس لیے یہ محفل میں آؤ, یہاں مختصر سی باتیں بتائی جائے گی. اپنی بات کو مکمل کروں گا اس لیے کہ پہلے رنگ جمایا جائے, پہلے ماحول جمایا جائے. جو لوگ دور دراز کھڑے ہیں وہ تشریف لا کر اپنی غلامی کا ثبوت دے. اللہ کے پیارے نبی, امت کو یاد کرنے والے آقا پیدا ہوتی ہی امت کو نہیں بھولے. اس لیے تو جمیل قادری نے کہا ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. محبت سے بولو سبحان اللہ. بیچ والے نہیں بولتے کیا, ذرا زور سے بولو. ربی حب لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. پیدا ہوتے ہی نبی نے امت کو یاد کر کے بتا رہے ہیں ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے, 1400 سال پہلے نبی ہم گناہگاروں کو یاد کرتے ہوئے یوں کہتے ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ السلام اے شہنشاہ مدینہ. بولو میرے ساتھ الصلاۃ السلام, بولو الصلاۃ. جب قبر میں جائے گا مردے کو لٹا کر لوگ 40 قدم جائیں گے, مدینے سے رسول تشریف لائیں گے. شیخ میاں بابا کے قبرستان میں دفن ہو وہاں بھی آئیں گے, شمس عالم بابا کے قبرستان میں دفن ہو وہاں بھی آئیں گے, ابو تا قادری درگاہ کے قبرستان میں دفن ہو وہاں بھی آئیں گے, عبداللہ خان کے قبرستان میں دفن ہو وہاں بھی آئیں گے, رائچور میں بھی آئیں گے,
बल्लारी में भी आएंगे, दुनिया के किसी कोने में भी हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़ा जवान जो भी मर जाएगा उसकी खबर में मदीने से मेरे और आपके आका तशरीफ लाएंगे। वो घड़ी कैसी होगी, इस मंजर को जमील कादरी ने क्यों किस अंदाज से खींचा, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, और मोहब्बत से बोलो, सबको दिखाया जाएगा जलवाए रसूल, चेहरे रसूल, यहां तो नहीं खबर में तो दिखाया जाएगा। देखना चाहते हैं आका को? बोलो देखना चाहते हैं? नहीं बोल रहे ना जी, बोले तो खांदे पोहे से फरिश्ता लिखता, बोलो देखना चाहता हूं, बोलो ये फरिश्ता लिखता यहाँ है साला, इसका काम क्या है? लिखना है। ये फरिश्तों के दोनों के नाम क्या है? ये नाम क्या है इनके? दो फरिश्ते हैं, इनका नाम क्या है? किरामन कातिबीन, दोनों नेक और गुनाह करे तो लिखने वाले फरिश्ते। बोलो जी सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, आप गौर करें, कब्र में कोई नहीं आएगा। अगर हमारी कब्र में आएंगे तो मदीने से हुजूर आएंगे। इस मंजर को मौलाना जमील कादरी साहब ने यूं कहा, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातु अस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु अस्सलाम। हमारी कब्र में आने वाले हमारे नबी, महशर में बचाने वाले हमारे नबी, अल्लाह की अता से हौज़े कौसर का पानी पिलाने वाले हमारे नबी, मीज़ान में नेकियों का पल्ला भारी करने वाले हमारे नबी, हमारे हमारे गुनाहों को छुपाकर अपनी कमली में हमको छुपाकर जन्नत में ले जाने वाले हमारे नबी। यहाँ भी नबी काम आएंगे, वहाँ भी नबी काम आएंगे। कब्र में नबी किसे देखकर मुस्कुराएंगे? गुटखा खाने वाले को देखकर नबी नहीं मुस्कुराते, चरस गांजा मारने वाले को देखकर नबी नहीं मुस्कुराते, रात के अंधेरे में सिगरेट मारने वाले को देखकर नहीं मुस्कुराते, दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने वाले को देखकर नबी नहीं मुस्कुराते। माँ बाप रहमत की नजर से याद रखिए। अगर गौर करो, नबी की बात पर यकीन हमारा खत्म हो गया, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब मेरे नबी ने कहा है फजर बीपी कंट्रोल में रहेगी, शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, आदमी भी इत्तेदाल पसंद रहेगा, और साथ ही साथ दिल भी मदीना बनेगा, आंखों को भी ठंडक मिलेगी, बॉडी को भी ठंडक मिलेगी, अल्लाह रोजी में भी बरकत अता फरमा देगा। और नमाज फजर पढ़ने वाला अगर औरत घर में पढ़े, मर्द मस्जिद में पढ़े, अल्लाह मर्दों को मस्जिद में रोजी देता है, औरतों को अपने घर के मुसल्ले पे रोजी देता है। औरतें घर में नमाज पढ़े, मर्द अपने मसाजिद में नमाज पढ़े। खुदा की इज्जत की कसम, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद का इमाम आपके नबी को सलाम करने वाला हो, 11वीं मनाने वाला हो, 12वीं करने वाला हो, 6ठी मनाने वाला हो। कल तो सबके घरा में सुबह में इमाम जाफर सादिक के कुंडों के फातिहा होने वाले हैं। ये सब खाने वाला हो, 11वीं खाने वाला हो, 12वीं खाने वाला हो, गरीब नवाज की 6ठी खाने वाला हो, और बंदा नवाज के चिरागा करने वाला हो, ये सब करने वाला। अगर आप यकीनन ऐसे इमाम के पीछे सजदा करोगे, अल्लाह इन सारे सजदों को कबूल फरमाकर वहां से रोजी देगा जहां बंदे का गुमान तक नहीं जाता है, गुमान तक नहीं जाता है। क्योंकि नमाज सब पढ़ा रहे हैं, नमाज सब पढ़ रहे हैं, मगर सबकी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज उसी की कबूल होगी जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जान से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा जिसके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी, उसी के सजदे कबूल होंगे। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से आदमी को देता है नजात।
मामूली सजदा नहीं है इश्क रसूल में डूब कर करना। अल्लाह के प्यारे नबी के चाहने वालों, हम जिस नबी का जिक्र सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, उस नबी ने माँ बाप का एहतराम क्या है बताया है, उनके हुकूक क्या है बताए हैं। एक बेटे की जिम्मेदारी है, एक बेटी की जिम्मेदारी है। बेटा और बेटी दोनों भी सुन ले, क्योंकि अक्सर हो रहा ये है कि कई बच्चे अगर माँ बाप की खिदमत करते हैं तो वहाँ माँ बाप को जरा चिड़चिड़ापन भी ज्यादा आता। हमारे घर के बड़े औरतें भी कंट्रोल कर लेना, जरी बातों को संभाल लेना, थोड़ी चीजों को नजरअंदाज भी करने की कोशिश करना। छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते घर के अंदर। अल्लाह अकबर। आइए आज चंद बातें आपके गोशो गुजार की जाएगी। अल्लाह अकबर। आप गौर करें माँ बाप के नाफरमानों का अंजाम क्या होता है और माँ बाप के खिदमत गुजारों का हश्र क्या होता है। दुनिया में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ये ऐसे पैगंबर गुजरे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं और पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी। हवा पर इनकी हुकूमत, जिन्नात पर इनकी हुकूमत, और शयातीन जिन्नात परियां सब इनके कब्जे में थे। ऐसे पावरफुल नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ऐ पैगंबर उठो, समंदर के किनारे जाकर मेरी खुदरत के नजारे देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तर साथियों के साथ, जिन्नात के साथ, अपनी उम्मत के साथ, आसिफ बिन बरखिया के साथ मिलकर समंदर के पास आए। किनारे आकर खड़े हो गए। कोई चीज नजर नहीं आई तो आपने एक जिन को बुलाया। वो जिन हाजिर हुआ। कहा, हुक्म दो सरकार, क्या हुक्म है? कहा, ये समंदर के तह में जाना, अगर खुदा की कुदरत के अजायबात में से कोई चीज है तो मेरे सामने पेश करना। हुक्म बजा लाते हुए जिन समंदर में डई लगाया, वापिस रिटर्न आया। कहने लगा, समंदर बड़ा गहरा है, मेरी ताकत इतनी नहीं कि मैं तह तक पहुंच सकूं, मुझसे ज्यादा ताकतवर जिन को भेज देना। इससे बड़े ताकतवर जिन को भेजा गया, वो भी रिटर्न वापिस आ गया। समंदर की गहराई बहुत गहरी है, बहुत बड़ा गहरा समंदर है, मैं वहां तक नहीं पहुंचा और मुझे कोई चीज नजर भी नहीं आई। अब क्या करना था? जिन्नात की ताकत खत्म हो चुकी है, ताकतवर जिन्नात की भी ताकत खत्म हो गई। वहां एक अल्लाह के वली बैठे हुए थे। आसिफ बिन बरखिया की तरफ देखे, फरमाने लगे, आप क्या कहते हैं? आसिफ बिन बरखिया ने कहा, अभी जाता हूँ। पलक झपकने तक, अभी उठकर अंदर गए नहीं समंदर में, पलक झपके और पलक खोले तक समंदर के तह से एक गुंबद लेकर आए, जिसके 4 दरवाजे हैं वो भी खुले हैं, और हर दरवाजे को एक दरवाजा सोने से बना है, हीरे से बना है, जमरूद से बना है, और इस तरह मोतियों के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे खुले हैं। और उस गुंबद के नीचे एक नौजवान नमाज पढ़ रहा है। वो गुंबद लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखे, उसने नमाज मुकम्मल की, नमाज खत्म हुई, सलाम फेरते ही उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा, सलाम किया। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा। उसके बाद पूछा, ये समंदर के तह में और तू गुंबद के बीच में, दरवाजे भी खुले और पानी का एक खतरा तक अंदर नहीं, आखिर तुझे ये मर्तबा कैसे मिला? बोलो जी सुभान अल्लाह। पूछने की बात है ना, ये मर्तबा कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला? तो उस शख्स ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब तवज्जो से सुने, मैंने अपने माँ बाप की 70 साल तक खिदमत की है। एक नहीं, दो नहीं, 70 साल तक मैंने अपनी माँ बाप की खिदमत की है। मेरी माँ आंख से अंधी थी, मेरा बाप माजूर था, मैंने बेलोस अपने वालिदैन की खिदमत की, मैंने अपने वालिदैन के हुकूक अदा किए। अल्लाह अकबर। जब मेरे अब्बा का, मेरी माँ का इंतकाल का वक्त करीब आया, मैंने 70 साल तक मेरी नाबीना माँ को मैंने कपड़े पहनाए, मैंने गुस्ल दिए, मैंने माँ को खाना खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ की मैंने बेलोस खिदमत की है। माँ अगर गंदगी करती, मैं उस गंदगी को फेंक कर आता था। जिस तरह मैं बचपन में छोटा था, मेरी माँ मेरी गंदगी को साफ करती थी। आज मेरी माँ बूढ़ी हो गई। ऐ पैगंबर सुलेमान, मैंने अपनी माँ की बेलोस खिदमत की है, और 70 साल गुजरने के बाद जब मेरी वालिदा के इंतकाल का वक्त करीब आया, माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, बेटे मेरे करीब आ जाना। जब मैं माँ के करीब गया तो माँ आखिरी सांसें लेते लेते
کہنے لگی بیٹے تو نے میری 70 سال تک خدمت کی ہے، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا، میرے لال میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں، مگر میرے پاس کوئی دولت نہیں جو تیرے نام کر کے چلے جاؤں، میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں جو تیرے نام کر کے چلے جاؤں، لیکن تو نے میرا دل جیتا ہے۔ اب میں اس دنیا سے جاتے جاتے تیرے حق میں اتنی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر دینا، عمر لمبی کر دینا، میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دینا۔ میری ماں نے 3 بار یہ جملے کہنے کے بعد آنکھوں سے آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، روح پرواز ہو گئی، میری ماں اسی وقت انتقال کر گئی۔ میں نے ان کو دفن کر کے آیا، چند دن کے بعد والد صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میری ماں کے بعد میں نے باپ کے قریب گیا، میرے ابو نے مجھے قریب بلایا، بیٹے میرے پاس کوئی دولت نہیں جو تیرے قدموں میں نچھاور کر سکوں، تو نے 70 سال تک میری خدمت کی ہے، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری قوم کے جوانوں ماں باپ کی دعائیں لو، کوئی صاحب آئے مولوی صاحب آئے تو ہم بھاگتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، کیا کبھی ماں کے پیروں کو چوما ہے؟ کیا کبھی ہاتھ باپ کے چومے ہیں؟ کیا کبھی ماں کے ہاتھ چوما ہے؟ ارے میرے نبی نے کہا ہے صاحب کے قدموں میں جنت نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور میرے نبی نے اعلان کر دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ جنت کو چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگ رہے ہو، تیری ماں سے دعائیں لے لے، دیکھ تیری ماں سے دعا نکلے گی تو مارکیٹ میں جتنی فائل تیری ڈپارٹمنٹ میں اٹکی ہے وہ ساری فائل اللہ تجھے کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے ماں کی دعائیں جب دل سے نکلتی ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اولاد کو ماں باپ دل سے دعا دیتے ہیں، دل سے دعا دیتے ہیں۔ ان کے والد نے کہا بیٹے 70 سال تک تو نے میری خدمت کی، میں اتنا معذور ہونے کے بعد بھی تو نے مجھ سے کبھی بور محسوس نہیں کیا، میری بے لوث خدمت کی میرے جگر کے ٹکڑے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تیرے حق میں بس اتنی سی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، دعا کیا ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری بے لوث خدمت کی ہے، تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میرے بچے کو ایسے جگہ عبادت پر لگا دینا جہاں شیطان بھی داخل نہ ہو، جہاں شیطان بھی داخل نہ ہو، ایسی جگہ عبادت میں لگا دینا۔ 3 مرتبہ یہ جملے کہہ کر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے کہا میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے ان کو دفن کر کے جب سمندر کے کنارے آ کر کھڑا ہوا تو اچانک ایک گنبد آیا، اس گنبد کے اندر فرشتوں نے مجھے داخل کیا اور یہ گنبد اٹھا کر سمندر کے تہ میں رکھ۔ محبت سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ماں باپ کی دعا سے کہاں گیا؟ کہاں ماں باپ کی دعا عرش کا سینہ پھاڑتی ہے، باب اجابات کو ٹکراتی ہے۔ یہ ماں کی دعا تھی جو بایزید کو خدا ملتا ہے، یہ ماں کی دعا تھی جو جنید کو منصب ولایت ملتا ہے، یہ ماں کی دعا تھی جو مخدوم شاہ بابا ماہم میں رہنے والے وہ بھی منصب پر فائز ہوئے۔ ہر ولی نے اعلان کر دیا اگر آج ہم ولایت کے منصب پر فائز ہیں تو یہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے فائز ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لینا ضروری ہے۔ جن کے گھر میں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا وہ رو رہے ہوں گے، جن کے والد گزر گئے ہوں، جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ اپنی آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ میری قوم کے جوانوں اگر گزر گئے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے تم ان کی قبر پہ آنا جانا رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو اپنے والدین کی قبر پہ ہر جمعہ کو حاضری دیتا ہے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر یہ آنے جانے والا ماں باپ کی قبر کے پاس آنے جانے والا جب بھی مر جائے فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں قبر کے پاس۔ آپ اندازہ لگائیے ماں کا مقام کتنا ہے۔ ارے جب ماں باپ کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کے صدقے میں ماں ملی وہ ماں کا مقام اتنا میرے نبی نے بلند کر دیا۔ میری بہنوں کیا ہو گیا آج ہماری ماں بہنوں کو جو آج بیوٹی پارلر جا کر میک اپ کرنا، لپسٹک کا استعمال کرنا، نیل پالش لگانا، نبی کی بیٹی فاطمہ کے دل کو تکلیف دینے والے کام کرنے والی ہو، کھلے عام بازاروں میں گھومنے والی ہو، اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارے مرتبے کو دنیا گھٹا رہی تھی
थी, औरतों के मर्तबे को दुनिया घटा चुकी थी, मगर औरतों के मर्तबे को मुस्तफा ने बुलंद कर दिया है। इसलिए नबी ने ऐलान कर दिया, एक मर्द जिंदगी भर मस्जिद में सर पटकता रहे, उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं, मगर एक औरत जब बच्चे की माँ बनती है तो मेरे नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप की दुआओं से तकदीरें बदलती है। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया, अच्छा ये बता तू कितने कौन से जमाने का है, किस दौर का है? तो उसने कहा मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का हूँ, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर का हूँ। 2000 साल हो गए और तेरा बाल भी सफेद नहीं हुआ, अंदर तेरा खाने का इंतजाम कैसा? तो शख्स कहता है, एक परिंदा अपने मुंह में जर्द रंग की चीज लाता है, वो मुझे खिलाता है, जब मैं उसे खाता हूं तो दुनिया में जितनी नेमतें अल्लाह रखा ना उसकी लज्जत इसमें पा लेता हूं। और मोहब्बत से बोलो, जो माँ बाप के हुकूक अदा करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप की दुआएं लेते हैं, वो कभी याद रखना जलील नहीं होते, अल्लाह उनकी इज्जत को बुलंद कर देता है। अगर बीवी की सिकावट में आकर अपने माँ को अलग करे हो, अगर जोरू की बातों में आकर अपने माँ बाप को धक्के मारे हो, तो आओ अपनी बीवी का हक भी अदा करो और घर माँ बाप को वापस बुलाकर कहना, माँ जन्नत बीवी के कदमों में नहीं तेरे कदमों में है, माँ तू मेरे घर से गई तो जन्नत चले जाएगी। अब्बा से कहना, बाबा आप गए तो दरवाजा जन्नत का बंद हो जाएगा। अम्मा बाबा को लाओ, अम्मा बाबा कुछ भी बोले उनकी बातों से टेंशन नहीं लेना, दो मारे तो मार खा लेना, माँ के मार में भी मोहब्बत होती है। याद रखना, जो माँ होती है ना वो बड़ा अल्लाह ने उसकी दिल में ममता रखा है, बेटे का प्यार रखा है। देखिए अल्लाह अपने एक होने में एकता है। इसी तरह रसूलुल्लाह की रिसालत में कोई शरीक नहीं होता, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं होता, रसूल की रिसालत में कोई शरीक नहीं होता। इसी तरह माँ की ममता में कोई और शरीक नहीं हो सकता, कोई माँ हो ही नहीं सकती दूसरी माँ। माँ माँ होती है, अगर दूसरी माँ आए तो भी जो औरत जो माँ अपने बच्चे को पैदा करी उसको जितना दर्द होता है वो आने वाली दूसरी माँ को वो दर्द नहीं होता। एक शख्स है, उसने शादी की दूसरी बीवी के इंतकाल के बाद शादी की, बच्चे थे। शादी कर लेने के बाद चंद दिन उसने बच्चे के साथ इसका रवैया देखा, इसका रहन सहन देखा कि मेरे बच्चों के साथ कैसा कर रही है सलूक। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया, बुलाकर पूछा, बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब्बा पूछिए। तो बेटे से बाप पूछ रहा है, बेटा ये बता पहली वाली माँ अच्छी थी या दूसरी वाली माँ? तो उसने कहा पहली वाली माँ झूठी थी, ये दूसरी वाली माँ सच्ची है। क्या कहा उसने? पहली वाली माँ झूठी थी बाबा, दूसरी माँ है ना सच्ची है। वो कैसे बेटे? तो बेटे ने कहा बाबा पहली वाली जो माँ थी ना, अगर मैं सताता तो माँ कहती थी मैं तुझे मारूंगी, खूब मारूंगी, तुझे खाना नहीं दूंगी, मैं तुझे कपड़े नहीं दूंगी, मगर फिर मुझे रात में बुलाकर खाना खिलाती थी, कपड़े देती थी, कहती थी नहीं दूंगी मगर देती थी, कहती थी मैं तुझे कपड़े नहीं दूंगी मगर पहनाती थी, कहती थी मैं तुझे बाहर कर दूंगी मगर मुझे ढूंढते हुए फिरती थी, बोलती थी मगर करती नहीं थी, मगर प्यार करती थी। मगर बाबा ये माँ ऐसी है, जब कहती है ना मैं तुझे मारूंगी तो मुझे इतना मारती है बाबा, मुझे बहुत मारती है, बहुत सताती है, कहती है खाना नहीं दूंगी, तो ये दूसरी माँ मुझे खाना नहीं देती। क्यों? याद रखो पहली वाली माँ जो है ना उसने पैदा किया था, और पहली वाली माँ को मालूम है हर माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। देख बेटे अगर तू नहीं सुनेगा तो मैं तुझे घर में नहीं लूंगी, मगर फिर भी माँ रात में बच्चे को ढूंढते हुए फिरती है। मगर दूसरी जो आने वाली माँ में वो प्यार क्यों नहीं है? आप अंदाजा लगाइए। ऐ सरकारे मदीना के दीवानों, जिस तरह अल्लाह
اپنی وحدانیت میں ایک ہے، رسول اپنی رسالت میں ایکتا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ماں کے ایک ہونے میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ ماں ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے۔ آؤ سرکار کے دیوانوں، جب ماں کا اتنا اعلیٰ مقام ہے تو ہم اس ماں کو کیوں دھکے مار کر نکالتے ہو، کیوں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہو؟ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، کیا ایسے ماحول سے جڑنا نہیں چاہتے جس ماحول سے جڑنے والا بچہ چرس پی رہا تو چرس چھوڑ دیتا، گانجا مار رہا تو گانجا چھوڑ دیتا، ماں باپ کو گالی دے رہا تھا گالی چھوڑ دیا، اور بیوی کو ستاتا تھا اس نے چھوڑ دیا؟ الغرض کے مسلمانوں، اس تحریک سے جڑ جاؤ۔ یہ سنی دعوت اسلامی کی تحریک کا ہر اتوار کو لوہار واڑی مسجد میں سنڈے مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک سنی اجتماع ہوتا ہے، جس میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، مسواک کرنے کا طریقہ، گھر میں آنے جانے کا طریقہ، سرما لگانے کا طریقہ، آئینہ دیکھنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، وضو بنانے کا طریقہ، مسجد میں جانے کا طریقہ، مسجد سے آنے کا طریقہ، بیت الخلا میں جانے کا طریقہ، باہر آنے کا طریقہ، سارے طریقے سنی دعوت اسلامی بتا بتا کر نوجوانوں کو عشق رسول کا نشہ چڑھا رہی ہے، عشق رسول کا نشہ چڑھا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے جڑ جاؤ۔ اسی کے ضمن میں آج ہم یہاں آپ کی گلی میں تحریک سنی دعوت اسلامی آئی ہے۔ نمازی بہت ملیں گے مگر ماں باپ کے وفادار کم ملیں گے، اس لیے ماں باپ پر زور دیا گیا اسلام میں۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے مجمع میں تقریر کر رہے تھے، اچانک ملک الموت آ گئی۔ کون آ گئی؟ ملک الموت۔ سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام دیکھنے کے بعد وہ داؤد علیہ السلام سے اشارہ کر کے کہنے لگی، وہ جو آپ کے پاس بیٹھا نا اس کی روح نکالنا ہے، مگر یہاں نہیں، گھر پر اسے بھیج دیجئے۔ ملک الموت پیغمبروں کو دکھتی ہے، موت کا فرشتہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، جس دن دیکھے اس دن ہمیں نہیں دکھتے، سیدھا چلے۔ وہ وقت آئے گا، وہ گھڑی ضرور آئے گی، مرنا ایک دن حق ہے، سب کو جانا ہے۔ دیکھتے دیکھتے صبح سے محنت و مشقت کرے، رات میں کھانا کھائے، سو گئے، ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ کیا لے کر گیا صاحب؟ کاش تیری یہ مصروفیات میں سے بھی کچھ وقت نکال کر نمازیں پڑھتا، ماں باپ کی خدمت کر کے اور دین کا کام کرتا، تو یہی چیز تیری خبر میں کام آنے والی ہے، یہی چیز خبر میں کام آئے گی۔ میری بہنوں، کب تک گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے جینے سنسار توڑتے رہو گے؟ آؤ آج سچی توبہ کرو، ہم گھر میں لڑیں گے نہیں۔ لڑائی کو ختم کرنے کا نام اسلام ہے، جھگڑوں کو مٹانے کا نام اسلام ہے، نفرتوں کو مٹانے کا نام اسلام ہے، محبت پیدا کرنا، محبت کو عام کرنے کا نام اسلام ہے، اور خود گھر میں ایک دوسرے کی باتوں میں جھگڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ملک الموت آئی اور کہنے لگی، وہ جو آپ کے بازو میں آیا نا بیان سننے کے لیے، اس کی روح قبض کرنا ہے، مگر یعنی گھر پہ بھیج دیجیے اسے۔ اب وہ نوجوان کو داؤد علیہ السلام بھیج دیے، وہ چلتے ہوئے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کی ایک ماں تھی، بوڑھی تھی، باپ کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا، بوڑھی ماں گھر میں تھی جس کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، پانی کے لیے تڑپ رہی تھی، گھر میں پانی کے لیے ماں تڑپ رہی تھی، گھر میں کوئی پانی پلانے والا تک نہیں تھا، مگر ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی داؤد علیہ السلام کے پروگرام میں گیا تھا۔ جب موت کا فرشتہ آیا نا، اشارہ کرنے کے بعد داؤد علیہ السلام اسے بھیجے تو اپنے گھر کی طرف گیا، جیسے گھر کے دروازے کو دستک دیا، اماں نے اندر سے کہا، بیٹا آ گیا؟ ہاں ماں میں آ گیا۔ ملک الموت بھی آ گئی، ماں سے بات کر رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا اچھا ہوا تو آ گیا، کیوں ماں کیوں پریشان ہے؟ بیٹے مجھے پانی کی بہت پیاس لگی، میرا گلا سوکھا جا رہا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بیٹے نے کہا، ماں گھبرانے میں پانی لاؤں گا۔ سیدھا اندر گیا، مشکزہ لیا، دریا کے پاس گیا، پانی لیا، دوڑتا ہوا آیا۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ بالکل قریب ہے، کچھ منٹ باقی بچے ہیں، وقت پر روح نکالی جائے گی، جو ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم پر روح نکالی جائے گی۔ ہم سب کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی ٹالنے والی ذات ہے تو ماں باپ کی دعا ٹال سکتی ہے،
वो औलिया अल्लाह की दुआ टाल सकती है, वो वलियों की दुआओं से, वो माँ बाप की दुआओं से तकदीर बदल सकती है। माँ पानी के लिए तड़प रही है, बेटा दौड़ता हुआ गया, पानी लेकर आया। जैसे माँ के हलक के अंदर पानी के खतरे गए, माँ की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। क्या कभी तुमने अपनी माँ को पानी पिलाया? दस्तरखान पे बैठने के बाद नौजवान माँ को ऑर्डर करता, अम्मी पानी लाओ, अम्मी पानी लाओ, अम्मी पानी का जग रखो। अरे तू माँ को बिठाकर पानी पिलाने की बजाय माँ को ऑर्डर कर रहा है, ये कहाँ का तरीका है? वो माँ को पानी पिलाया, माँ की आंखों से आंसू निकले। वो रोते हुए कहने लगी, मेरे लाल अगर तू ना आता तो मेरा दम निकलता। अब इधर माँ के हाथ उतरे, उधर मलकल मौत के हाथ आगे बढ़े, रूह खर्च करने का टाइम आया। इधर माँ हाथ उठाती, उधर रूह खर्च करने वाला हाथ बढ़ा रहा है। माँ हाथ उठाई, अल्लाह के हुजूर दुआ करती है, मेरे मौला मेरे बेटे ने मुझे पानी पिलाकर खुश कर दिया, मेरे सफेद बालों की लाज रखते हुए मेरे बच्चे की उम्र लंबी कर दे। इधर मौत का फरिश्ता आगे बढ़ा, रूह निकालना ही चाह रहा था, आवाज आई, इज़राइल वापिस आ जा। माँ की दुआ से हम इसे 30 साल लंबी उम्र अता कर देते हैं, लंबी उम्र अता कर देते हैं। रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता भी माँ की दुआ से रिटर्न चला गया। माँ की दुआ को मामूली मत समझना, बाप की दुआ को मामूली मत समझना। अरे लोगों के पास जाकर दुआएं लेते हो, सड़कों पर दुआएं मांगते हो, माँ से दुआएं लिया करो, बाप से दुआएं लिया करो। जाओ अपने घर में, अभी भी अगर बूढ़ी माँ है, पैरों के पास बैठकर पैर दबाना। अब माँ के पैर दबा कर दे, जब माँ के पैर बेटा दबाएगा ना घर जाकर, माँ आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, बेटे इतने साल से पैरा नहीं दबाया, आज क्यों ये जज्बा आया? अम्मा सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में गया, तेरा मर्तबा का पता चल गया है। माँ मुझे खिदमत का मौका दे। माँ मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, हज भी कर चुका हूँ, उम्रे पे उम्रे भी कर चुका हूँ, गरीबों को खाने भी खिला चुका हूँ, नंगों को कपड़े भी पहना चुका हूँ। अगर माँ तू मुझसे राजी नहीं है तो मेरी नेकियां मेरे मुंह पर मार दी जाएगी। अम्मा तू मुझसे राजी हो जा। अगर माँ के कदम दबाएगा, आप भी तो बूढ़े हो चुके होंगे, आपके पैरों में भी दर्द है, अगर आपका बेटा आपको पैर दबाएगा तो कितना सुकून मिलेगा। अरे जब बूढ़ी माँ के पैर दबाएंगे ना, वो माँ बिस्तर पे सोए सोए दिल से दुआ देती हुई नजर आएगी, दिल से दुआ देती हुई नजर आएगी। माँ के पास मच्छर है, मच्छर बत्ती लगाने को तैयार नहीं, बहू बहू लगाने को तैयार नहीं, बेटा बेटा लगाने को तैयार नहीं, बस बाहर डाल दिया, घर में कूलर लगाकर सो गए, माँ का ख्याल तक नहीं। मेरी बहनों अपनी माँ का ख्याल करो, जो बड़ों की इज्जत करते हैं तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी खिदमत करेगी, वरना तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम भी भरोगे। माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत करो। इसी ज़िमन में शहरे रायचूर में हर एक इलाके में सुन्नी दावत इस्लामी के रूह परवर दावती इज्तिमात रखे गए हैं, उनमें से आज का ये 10वां दावती इज्तिमा है जो माँ बाप के हुकूक के सिलसिले में आपके सामने बात करने को मौका मिला। आइए ये इज्तिमात क्यों रखे, आखिर ये जज्बा कैसे आ गया जो गली गली में नौजवान को समझाना पड़ा, भाई आज तुम्हारे गली में प्रोग्राम रखना है। अब उसने कितने पापड़ बेले पता नहीं, इसको समझाना उसको समझाना, इसको बोलना उसको बोलना, तैयारी करे। मगर याद रखो जब दुश्वारियां शुरू में आती ना, राहत बाद में मिल ही जाती है, हर दुश्वारी के बाद राहत है। अब जो प्रोग्राम रखने के लिए नौजवानों ने महफिल सजाई, उनको हर औरत भी दुआ देगी, हर गली का आदमी भी दुआ देगा और ये कहेगा ये एक जलसे से काम नहीं चलता, आने वाले शाबान के महीने में भी जलसा रखो, ताकि उस महीने में बड़े के फातिहा कैसे दिलाना ये भी सुन्नी दावत इस्लामी बता देगी। बड़ों के फातिहा, शबे बारात की तैयारी, शबे बारात में क्या करना, क्योंकि ये महीने में शबे मेराज है, आने वाले महीने में शबे बारात है, तो ये बड़ी बड़ी रातें अब आने वाली है, इसकी तैयारी कैसे करना। आई इसी के ज़िमन में शहरे रायचूर के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी का रूह परवर 9वां सालाना सुन्नी इज्तिमा महिला समाज गिरोड में, महिला समाज गिरोड में 29 जनवरी बरोज़े चाशुम्बा बाद नमाज इशा महिला समाज गिरोड में सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसको खिताब करने के लिए दाइए कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना
مولانا الحاج محمد شاکر علی نوری صاحب ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا نورانی عرفانی بیان سننے کے بعد ہمیں یقین ہے بچے جوان بوڑھے سب سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کثیر تعداد میں آپ کو 29 جنوری بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء مہلا سماج گراؤنڈ میں عظیم و شان 9واں سالانہ سنی اجتماع، جس کو خطاب کرنے کے لیے داعیہ کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند حافظ و قاری مولانا مولوی الحاج محمد شاکر علی نوری برکاتی تشریف لا رہے ہیں بمبئی سے۔ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام رہے گا، گلی کوچوں سے نکل پڑو۔ 29 تاریخ کو کسی کو بھی ٹائم مت دینا، کہنا کہ 29 جنوری ہم رائچور نہیں چھوڑیں گے۔ 29 جنوری کو مہلا سماج میں نظر آئیں گے، مہلا سماج میں نظر آئیں گے۔ اکیلے نہیں، دوستوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے حضور دعا ہے کہ مولا آج کی اس محفل کو قبول فرما لے۔ کیا وہی ختم کرنا سنتے؟ کیا بھی نہیں بول رہے نا؟ بولو جی محبت سے، ماشاءاللہ۔ ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے حدیث کے حوالے سے رکھا گیا۔ میرے آقا نے ماں باپ پر زور دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے اندر حدیث پاک آپ سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ بندے کا کون سا عمل محبوب ہے؟ کون سا عمل محبوب ہے؟ تو میرے آقا نے کہا وقت پر نماز پڑھنا۔ بولو جی زور سے سبحان اللہ۔ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر وہ صحابی نے پوچھا آقا اور کون سا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور محبت سے بولو۔ پھر اس کے بعد صحابی نے پوچھا اور کون سا ہے؟ کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 سبحان اللہ، بچے فاسٹ ہیں گلی کے۔ یہ کن کے بچے ہیں؟ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں۔ ارے بولو جی سبحان اللہ۔ میں پہلے بولا ہوں چندہ نہیں مانگ رہے لو، یہ کر رہے سو خرچہ کیا ہے کر لیا، ایڈجسٹمنٹ ہو گیا، تمہارے سے نہیں مانگ رہے۔ سبحان اللہ بولو بس، ہمارے یہ چندے کا صدقہ بھی عطا ہو جائے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ محنت کرنے والے کرے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے نوجوان اگر شہر رائچور میں گلی گلی میں، ہمارے حضرت بھائی بھی آئے خادر گنڈ میں، ادھر ادھر پروگرامہ کراتے رہتے، کچھ تو کچھ ان کے اندر بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ادھر ادھر بھاگتے دین کا درد لے کر، فکر بہت ہے ان کو بھی، اور یہ خادر گنڈ میں بھی رکھے گئے 25 تاریخ کو۔ بولو جی سبحان اللہ۔ اب یہ علاقے میں جتنے پروگرامہ ہیں آپ اٹینڈ کریں گے؟ آپ کے اس علاقے میں، یہ علاقے کا نام کیا ہے؟ اشوک نگر، زہر آباد اشوک نگر ہے نا۔ آپ کے اس علاقے میں سیاہ تالاب سے بھی آئے، بندہ نواز کالونی سے بھی آئے، دور دور سے لوگ اندرون خلیج سے آئے، ہر طرف سے آئے۔ اب تمہیں کتنے اجتماع کہاں سے آتے دیکھیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک بندوں میں سے سب سے کون سا عمل محبوب ہے؟ تو میرے نبی نے کہا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر صحابی نے پوچھا تو نبی نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر نبی سے پوچھا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں بھی ماں باپ کا ذکر آیا، یہاں بھی ماں باپ کا ذکر آیا۔ ماں کا مرتبہ دیکھو کتنا بلند ہے، کیوں نہ ہو؟ کیا آپ کو پتا نہیں ماں کا مقام کیوں اللہ کے نبی نے اتنا بلند کر دیا؟ 9 مہینے ماں اپنے شکم میں رکھتی ہے بچے کو، اور جب بڑا پیٹ رہتا نا وہ ایسی نہیں رہتی ہے۔ ماں کو معلوم ہے وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ کھانا بھی پکاتی ہے، وہ برتن بھی مانجتی ہے، وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے، وہ جھاڑو بھی لگاتی ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد جب 9 مہینے مکمل ہوتے نا، کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا، مگر ہماری کچھ خواتین کو صبر نہیں رہتا، ڈاکٹر ڈراتے کہ فوراً آپریشن کر لیتے۔ 9 مہینے تک کوئی بچہ اندر نہیں رہتا، 9 مہینے کے بعد آٹومیٹک دنیا میں آنا چاہیے اسے۔
اس کی مقدار جو لگائی گئی 9 ماہ ہے وہ یقیناً آئے گا دنیا میں. 9 ماہ کے بعد بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. ماں کی ممتا کیسی ہے دیکھو, بیٹا کالا تو پیدا ہوندے, نقطہ تو پیدا ہوندے, کیسا بھی پیدا ہوندے, ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے نا, ماں کرتی ہے. کبھی ماں یہ نہیں سوچتی ارے کالا بچہ ہے, اس کی آنکھ کیسی ہے, یہ نقطہ ہے, نہیں. پہلے بچے کو دیکھتی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے, اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا ہے, اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر دیا ہے. آج کئی ایسی بہنیں ہیں جن کی شادی ہو کر 10 سال ہو گئے, ایک بھی اولاد نہیں. تانے سن سن کر اس کا دل نرم ہو گیا, وہ رو رہی ہے. جس جگہ جس فنکشن میں اگر وہ خاتون پہنچ جائے, بعض عورتیں اسے تانے دیتے یہ تو بانجھ ہے جو بچہ ابھی تک 10 سال ہو گئے جنی نہیں, کہیں اس کی منوس صورت ہمارے گھر پر آ گئی تو ہمارے گھر کے اندر بھی بچے نہیں ہوں گے. اس طرح گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے. خدارا میری قوم کی جوانوں اور میری بہنوں ہوش کے ناخن لو, اسلام کسی کا دل دکھانے کا نام نہیں ہے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس کو منوا کر اس کا دل جیتنے کا نام اسلام ہے. اللہ اکبر. آج 10 سال ہو گئے جن کو اولاد نہیں, وہ کبھی یہ صاحب کے چکر, کبھی وہ صاحب کے چکر, کبھی یہ حکیم وہ حکیم. آئیے آج جن کو اولاد نہیں ہے ان کو میں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں. اگر میری بہن اور وہ نوجوان جس کو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا, بیٹی نہیں ہوئی, وہ آج سے گانٹ باندھ لے, رجب کا مہینہ چل رہا ہے, ارادہ کر لے کہ میں روزانہ فجر پڑھ کے میاں بیوی مل کر شمس عالم بابا کی درگاہ کو جائیں گے اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر اولاد کی بھیک مانگیں گے. میرا ایمان اور یقین ہے تیری نیت اخلاص اگر بھرا ہے تو شمس عالم بابا کی دعا سے اللہ تجھے بیٹا ضرور عطا کرے گا, بیٹا ضرور عطا کرے گا. ولیوں کی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے, نہیں ہونے والا کام. ایک عورت آئی شمس عالم بابا کی بارگاہ میں, ان کے زمانے میں آئی, آ کر کہنے لگی سرکار میرا بیٹا مر گیا, تمہاری منتوں سے تمہاری دعاؤں سے میں جو آپ کے دربار میں مانگی تھی اس سے بچہ ہوا, مگر میرا بیٹا مر گیا, مجھے میرا بیٹا چاہیے. بولو سبحان اللہ. شمس عالم بابا کے سامنے لا کر مردہ بچہ رکھی تو خطبے رئیسو تھوڑا پیر لگا, قم بزن اللہ, بولے بچہ زندہ ہو گیا, بچہ زندہ ہو گیا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اولیاء اللہ کے دربار میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آج جن کو اولاد نہیں ہے وہ دعائیں مانگ سکتی ہے. میری بہنوں, اللہ نے عورت کے اندر ایسا دل عطا کر دیا کہ 9 مہینے بچے کو رکھا, جب دنیا میں آیا 2 سال تک سینے سے لگا کر ماں دودھ پلاتی رہی, 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, اور 2 سال کے درمیان میں اس نے کتنا ستایا. رات کو سوتا نہیں تو ماں اسے سلائے بغیر سوتی نہیں, بخار چڑھ گیا تو ماں بے چین ہوتی ہے, بچہ الٹی کرے تو ماں بے چین ہوتی ہے, بچہ زیادہ رویا تو ماں بے چین ہوتی ہے. سب سے زیادہ بے چین کون ہوتے؟ ماں. بولو کون ہوتے؟ ماں. ماں اتنا بچہ بے چین کرتا ہے, سوتا نہیں, روتا ہے, رات میں آدھی رات کو اٹھ کر نیند خراب کرتا ہے. کبھی ماں نے یہ نہیں سوچا جب سے یہ پیدا ہوا میری نیند خراب کر رہا, اللہ دبا دیں گے کیا, کون بھی نہیں دیکھ رہے, میرے بچے کو میں مارتا, مارتی کوئی ماں؟ بولو جی مارتی. بچہ رویا تو یہ کھاندے پہ ڈال لے تھبکتی, یہ کھاندہ درد ہوا تو یہ کھاندے پہ ڈال لیتی, یہ کھاندہ بھی درد ہوا تو ذرا دیوار پہ بٹھاتی, بٹھا کر اسے تسلی دیتی نا ماں. ماں کو سمجھو, ماں کا دل مت دکھانا. سنی دعوت اسلامی کی تحریک جہاں نماز کی دعوت دیتی ہے وہاں ماں باپ کے حقوق کا کیسا انداز سے ادا کرنا یہ بھی درس دیتی ہوئے نظر آتی ہے. کس طریقے سے ماں باپ کے حقوق ادا کیا جائے یہ طریقہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے. ماں کا دل مت دکھاؤ. چائے بعد میں پلیں گے تو کس کو اسٹیج پہ بعد میں سے ہوگا, تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا معاملہ. ماشاءاللہ انتظام اچھا کرے آپ لوگوں, چائے وغیرہ کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر کے لیے محبت سے بولو سبحان اللہ. پیچھے والوں سے آواز نہیں آ رہی, سبحان اللہ بولو. 2 سال تک ماں دودھ پلائی. کتنے سال تک؟ 2 سال تک کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو ڈلی نہیں کھلاتی, بڈی کھلاتی,
کون تو اتفاق سے گھسڑیا بولے تو اس کو رکھ کو دیتی، کہیں کی گھسڑیا بچے کے حلق میں اٹکیں گا، کتنا درد ہے دیکھو ماں کو، ہے نہیں صحیح ہے نہیں؟ میرے کیا معلوم اماں میں کھلائے تو جلدی بڑا ہوتا کہ ایک سمجھاؤں، ارے نہیں رے 2 سال تک انہیں دودھ پینا، جب انہیں کھانے کے قابل ہے تو انہیں ججی بولتا نہیں بولتا، ججی کھلاؤ بولتا، سوپ چھوڑتا، کھانا چھوڑتا، چاول چھوڑتا، ججنگ پیچھے پڑتا ہے، مسلمانہ ججنگ پیچھے پڑے ہوئے، صبح اٹھے تو تاری مار رہے، رات کو بریانی مار رہے، مسلمانہ سمجھ گئے کھانے میں بچہ بچپن سے شروع کرتا، جب کھانے کے قابل ہوا تو انہیں پوچھتا ڈلی، حقیقت ہے نہیں ہمارے بچے بیٹے یہ بھی بغیر ڈلی کے کھانا نہیں کھاتے، نہیں کیا تو بھی اگر دال بنی تو بھی کچھ تو چاکنا ہونا مسلمان نہیں چلتا، خالی دال اندر نہیں جاتی، خالی دال اندر گئی تو پھر باہر جا کر تو سکا مار کھاتا، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ بچہ بچپن میں 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے اور 2 سال کے بعد جب دودھ چھڑ گیا تو ماں پہلے نرم نرم نوالے ورجنل گھی دال کو کھلاتی، نہیں کھایا تو بھی ایسا ایک انگلی سے ٹھوس کو بازو میں کلے میں رکھتی آئی، اس تک میرے بچے یہ دیکھ کوا آیا، یہ دیکھ بلی آئی، وہ بتائی یہ بتائی، بہرحال کھلاتی۔ بیٹا کھایا تو ماں کو بہت خوشی ملتی، بولو سبحان اللہ۔ دیکھیے ماں کی ممتا کیسی ہے، دیکھو بیٹا کھایا تو ماں خوش، اگر بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کریا تو بھی خوش، ماں کی گود میں پیخانہ کریا تو بھی خوش، کئی بولے پیخانہ بھی کلے رہے، پیشاب بھی کلے رہے، کھانا بھی کلے رہے، میرا بچہ صحت مند ہے، بولو جی سبحان اللہ۔ خالی کھارا ہگراج نہیں بولے تو اماں پریشان ہوتی، کیا جی نے پیخانہ نہیں کر رہا، ہوتا نہیں ہوتا، ذرا سوچئے میں آج جو چل رہا گھر میں یہ بتا رہا ہوں، بولتی آتش کی اجی نے کھایا صبح سے ایک بھی پیخانہ نہیں کرا، دیکھو بولے تو پریشان ہوتی، جس کا پیخانہ پیشاب صاف ہے وہ آدمی صحت مند ہے، صحت مند ہے۔ ماں ہگے تو بھی خوش، بچہ پیشاب کرے تو بھی خوش، اور کھانا نرم نرم نوالے بنا کر کھلائی تو بھی ماں اور خوش ہو جاتی ہے۔ اور جب جیسے چلنے کے قابل ہوا، اب باوا رات میں چکن پکوڑا، لیگ پیس، آتے آتے کاڑیاں لے کو گھر کو آئے تو اماں باوا بچوں کو سلا کو نہیں مارتے، پہلے بچوں کو اٹھاتے، تیرے باوا لائے اترے کھا، بولتے نہیں بولتے بولو جی بولتے، تم سو گئے تو بھی اٹھاتے، ابا لائے رہے، پھر ٹھنڈی ہو گئی تو صبح میں نہیں کھاتا، اٹھ بول کو کہ ایسا تو نیند میں بھی کھایا تو اماں باوا خوش ہوتے۔ کوئی چیز ماں باپ اولاد سے نہیں چھپاتے، مگر آج بچے بڑے ہو کر شادی ہوتے کی پوڑا لایا چھپا لے جا کمرے میں جورو کے پاس رکھ دیتا، لے جا گپ چپ رکھتا، کئی بولے اماں دیکھ رہی، بابا دیکھ رہے، بھائیاں دیکھ رہے، میں لایا پہلے 1.5 کلو چکن پکوڑا، انہوں بھی ہاتھ ڈالے مشکل ہے، رات میں بیٹھ کو کھائیں گے، ہمیں چھپا لے کھا رہی۔ بچپن میں ماں باپ کوئی چھپائے نہیں، سب سامنے رکھے، ماں باپ ہمارے لیے کوئی چیز چھپائے نہیں، آج بھی نہیں چھپاتے، ماں باپ پہلے اولاد کو دیتے، ماں باپ کے حقوق کو سمجھو، ماں کی ممتا کو سمجھو، ماں کے پیار کو سمجھو۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں میرے بچے کھائیں، میرے بچے خوب کھائیں، اچھا کھائیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں، آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ نہیں سوچا، امی میں شادی ہوئے جب سے اپنی بیوی کو لے گیا، یہ ہوٹل وہ ہوٹل، کتنے کی ہوٹل ہیں ریچور کے اندر بھی، ابریچی ہے، ریچور بریانی ہے، وہ پستہ ہوٹل ہے، وہاں ہے، لے جا کو کھا رہے، جورو کو لے جا کو بلا لے، بچنگ لے جا، کبھی اماں کو لے جا کھلائے، خیال آیا کیا ماں کے دل میں نہیں ہے خواہش؟ میرے قوم کے جوانوں آج سے طے کرو، ہم اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کریں گے، اپنے ماں کا، اگر ماں نہیں آئی کوئی بات نہیں، پارسل تو لے کو آؤ، لے کرا کر کھلاؤ، ماں کو کھلائے، اور بیوی کا کیسا ہے، خوب کھا کو بھی کیا کھلائے، 100% بولتی انہیں، اس لیے حضور کیا بولے، میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہوں، وجہ کیا ہے، ماں باپ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے گلے شکوے زیادہ گاتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شوہر کی کتنا بھی شوہر لاکھ دن دے، نیکلیساں بنایا، جھمکے بنایا، چینا بنایا، ٹاسے بنایا، پھر مال پورا اس کو دیا رکھ بول تجوری میں، اس کے باوجود بھی ایک نہ ایک دن جھٹکا لگتا ہے، کیا کرے، کس کے سے کرے، 4 کرے جیسا تمہیں کرے، لو پورا پانش پھر دیتے، یہ چل رہا آج کل، کتنا کرے تو بھی 1-2 بات آتے، مگر ماں کیا بولتی، میرا لال دن رات محنت کر کو لالا اللہ را، اللہ اس کی عمر لمبی کرے دے بولتی،
माँ दुआ देती है, बीवी ताने देती है, मगर फिर भी बीवी को खुश करने के लिए और 1-2 तोले सोना खरीदता हूँ। ऐसे मामला। तो खुदारा मुसलमानों, बीवी का भी हक अदा करना, माँ बाप का भी हक अदा करना। बीवी की जिम्मेदारी है वो शोहर का हक अदा करना। शोहर जैसे घर को आया, घर की परेशानी शोहर को नहीं सुनाना, बाद में सुनाना, पहले खाना खिलाना, उसको जरा आराम करने देना। घर में आते की दाल हो गई, शक्कर हो गई, चावल हो गया, चाय पत्ती हो गई, दूध भी नहीं है, ला रहे नहीं ला रहे। इन बाहर टेंशन से आए, ये सब किस्से सुनाते, जेबा भी खाली है, शाम में पैसे मिलते, दन बल बाहर निकल जाता। ऐसा हो रहा घरों में अक्सर। तो खुदारा मुसलमानों, मेरी बहनों, घर में शोहर जैसे आया, आप उसके सामने घर की लिस्ट बाद में रखो, पहले उसका दिल जीतो। इस बारे में बहुत से वाकयात मौजूद हैं, मगर वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले माँ बाप का हक अदा करो। जहाँ वालिदैन का हक अदा करने का हुक्म दिया गया, वहीं पर एक शोहर को अपनी बीवी का भी हक अदा करने का हुक्म दिया गया। जहाँ बीवी को अपने माँ बाप का हक अदा करने का हुक्म दिया, वहीं बीवी को अपने शोहर का हक अदा करने का हुक्म दिया। और जहां शोहर को और जहां माँ बाप को हक अदा करने का हुक्म दिया गया, वहीं पर अल्लाह ने अपने माँ बाप को ये हुक्म दिया है अल्लाह ने कि वो अपनी औलाद की सही तरबियत करें। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। औलाद का हक है कि माँ बाप के हुकूक अदा करें। माँ बाप का हक है कि वो अपने औलाद को सही तालीम और तरबियत दे। और वो सही तालीम और तरबियत क्या है? अपने बच्चों को सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से जोड़ो। अपने महल्ले की मस्जिद में सुबह में सबाया मसाया जो भी मदरसे चल रहे वहां पर पहुंचाओ, बच्चे को कुरान की तालीम दो और बच्चों को कलमे सिखाओ। बच्चों को सबसे पहले, अगर मदरसे में कोई मौलवी सिखाए या नक्को सिखाए, तुम्हारे घर में रात में बच्चों को लेकर अम्मा बाबा, मैं उनसे सूरह यासीन पढ़ो बोल को नहीं बोलता, अपने बच्चों को बिठा लेकर रात में कम से कम नबी की मोहब्बत बताओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नानी, नाना, दादी, दादा, चाची, चाचा, घर में जो भी फर्द है वो अपने सारे बच्चों को बिठाकर बोलो, बेटा हम जिस नबी का कलमा पढ़ते मालूम हो नबी कैसे हैं? हाँ अब्बा कैसे हैं? डूबे हुए सूरज को पलटाए, चांद के 2 टुकड़े करे, दरख्तों से कलमा पढ़ाए, अबू जाहिल की बंद मुट्ठी में कंकरों से कलमा पढ़ाए। नबी की शान बताओ बच्चों को, नबी का पावर, नबी के मौजिज़े बताओ। अब जब बच्चा नबी की शान सुनेगा, कोई घटाने वाला आकर अगर ऐसी बात करेगा तो बच्चा मुंह तोड़कर जवाब देगा, हजरत क्या बोल रहे हैं? हमारे नबी मजबूर नहीं है, हमारे नबी डूबे हुए सूरज को पलटाए हैं, चांद के 2 टुकड़े करे हैं। बच्चों को ये शेर याद दिला दो, आला हजरत इमाम अहमद रजा का ये शेर पढ़ पढ़ कर सुनाते रहो। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की। बच्चे के सामने नबी की शान बताओ। बच्चे के दिल में जब नबी की मोहब्बत उतरी ना, ये बच्चा मर गया तो भी जन्नत में जाएगा, जब तक जमीन पर रहेगा माँ बाप की खिदमत भी करता रहेगा। दूसरा काम क्या करना? यत्ता तो बता सकते ना, घर में माँ बाप बता सकते ना। अगर नहीं मालूमात है तो ऐसे जलसे कराओ, इंशाल्लाह फिर कभी रसूल के मोजिज़ात पर जिक्र करेंगे। जब मोजिज़े हमारे औरतों के दिलों में उतरेंगे तो यही मोजिज़े बयान करेंगे, और यही मोजिज़े बच्चे सुनकर भी इंशाअल्लाह वो नबी का आशिक बनेगा। अब दूसरी चीज, एक नबी की मोहब्बत और नबी की शान बताना, दूसरा अहले बैत की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? हाँ, अब आपसे मेरा सवाल है, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी बने, क्या नबूवत का ऐलान करें? स्टेज वालों से मेरा सवाल नहीं है, स्टेज पे बर्थडे साले एक से आला हस्तियां हैं, सामने वालों से पूछ रहा हूं मैं। बोलो भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलो नबूवत का। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि 40 साल के बाद नबी बने, सीधा जहन्नम में जाता हूं। कहां जाता? निकल गया इस्लाम से। हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बने, नबूवत का बोलो जी जोर से।
ہاں یہ پوری تقریر کا نچوڑ، پوری تقریر کا، اگر یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو گیا تو پھر کنفرم ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ آج کل فیس بک پہ انسٹاگرام پہ کون کی ڈال رہا ہو کیا ہے کیا نہیں کی 40 سال کے بعد نبی بنے بول پا رہا وہ آ رہا وہ دیکھ رہے بہت جنے، اور اس میں لکھنے والے بھی جرے لکھیں ہمارے بچے کوئی ہے بہرحال 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے ہو، حضرت کیا لکھیں آپ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کریں، حضور 40 سال کے بعد کیا کریں، میں نبی ہوں بولے، نبی بنا نہیں بولے۔ ہمارے نبی کب بنے تھے؟ ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے تب بھی نبی تھے۔ آدم اپنی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے نا، اس وقت بھی ہمارے نبی نبی تھے۔ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کو نور کو بنایا، اس وقت بھی ہمارے نبی نبی تھے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کرے، یہ ذہن میں رکھ لیں گے، کیا کرے؟ اعلان کرے۔ اور ہمارے نبی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، یہ عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی حاضر بھی ہیں، بول رہے نہیں نا جی، سب جنے مل کر بولو، پھر ایک بار بولو ماشاءاللہ۔ کس کے بارے میں بول رہے؟ نبی کے بارے میں۔ جب نبی کا نام لیتے نا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ عرش ہلتا ہے، اوپر ہل رہا، ہمیں نہیں دکھ رہا۔ جس دن ہمیں دکھا نا سیدھا جنگل میں جا بیٹھتے، اللہ کا ذکر کر لیتے۔ کیوں؟ یہ دنیا چھوڑ دیتا انہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں وہ طاقت ہے جی۔ تمہیں یہ گلی میں اشوک نگر زہرہ آباد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، یہ عقیدہ ایک مسلمان مرد عورت کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ پکا ہے تو پھر جنت میں جانا بھی پکا ہے۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا میں نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتی نہیں مانتا، لاؤ کاغذ لکھ کو دے تو انہیں سیدھا دوزخ میں پکا۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ ہمارے نبی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آخری بات بول رہا ہوں، ایک آخری بات بول رہا ہوں، ایک جلدی 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 عیسائی آیا یا یہودی آیا، آپ کو کیا لے جمیل مولانا صاحب میں مسلمان بننا چاہ رہا ہوں۔ بولے تب جمیل مولانا کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہاں رضا مصطفیٰ کو وہاں جانے کے بعد وہاں بیٹھ کو بات کر کو کلمہ پڑھیں گے، بولتے کیا تو بولتے بولو یہاں سے پڑھاتے، بولو جی پہلے کیا پڑھاتے؟ کلمہ پڑھاتے۔ اچھا کون سا کلمہ پڑھاتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ایک بار پڑھو، اور ایک بار پڑھو بلند آواز سے، محمد رسول اللہ۔ تروازو کے ایک پلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھو، دوسرے پلے میں کلمہ رکھو، یہی بھاری رہتا۔ یہ 3 بار پڑھے رکھتا اللہ قیامت میں انشاءاللہ۔ تو یہ کلمہ پڑھاتے، پہلے کیا پڑھاتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول۔ بولو کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول۔ زور سے بولو اور زور سے۔ ہاں ہے، یہ پاور ہے کا جو ہے نا، ہے بولے نا کہاں ہے؟ پوچھتا سامنے والا، بھی انٹری لے رہا اسلام میں، کہاں ہے؟ ہمیں دکھا سکتے کیا؟ ہے بولے نہیں، تھے بولتے کیا؟ تھے بولتے ہے بولتے ہے۔ اچھا یہ کہاں ہے بات کی بات ہے، پہلے تو یہ کلمے کی بات کر دوں۔ ہے بولے تو اب ان پوچھا کہاں ہے بولے تو ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ والے بتا دیتے ہیں، ہمیں نہیں بتا سکتے رسول اللہ کہاں ہے۔ ہمارے اندر ہی ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، قرآن بول رہا ہوں۔ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب اللہ ہے، شہرک سے زیادہ قریب اللہ ہے۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جان سے زیادہ قریب رسول اللہ ہے۔ تو اب ہم کلمہ جو پڑھتے نا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے بولتے، تھے بول کے کون بھی نہیں بولتے۔ تھے بولے تو مطلب تھے بولے تو اب نہیں ہے بولے جیسا۔
اگر ایسا عقیدہ کن تو رکھا ہے، کچھ لوگ رکھے سو ایسا عقیدہ، اس کی وجہ سے بول رہا ہوں میں ہمارا عقیدہ بھی بچا لینا ہمارے بہت ضروری ہے. کچھ چیزوں میں غلطیاں ہو رہی ہے. ہمارے جمیل مولانا صاحب بہت اچھے انداز میں عقیدے پر مرکز پر ہر سنڈے بہت اچھے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہفتہ واری اجتماع اٹینڈ کریں نا، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا. ورنہ خالی عمل کر رہے نمازاں پڑھا پیشانی پو گھٹے یہاں گھٹے گھٹنے گنے گھٹے کہاں کا لوڈ پڑ رہا وہاں سب گھٹے آئے تو بھی جنت میں نہیں جاتے. انہیں بہت پڑھا نمازاں. کون؟ شیطان جی. بولو کون؟ 6 کروڑ سال تک نمازاں پڑھا. کتنے سال تک؟ 6 کروڑ سال تک نمازاں پڑھا. اتنے سجدے کریا، زمین پر رائی کا دانہ رکھنے بھی جگہ نہیں ہے. وقت سجدے کر کو جنت سے نیچے آیا، کئی کو آیا سجدہ کر بولے تو کیا کریا؟ نہیں کریا. اتنے سجدے کریا نا مولا تیرے کو کرتوں آدم کو نہیں کرتوں بولا. تو جو پیغمبروں کا ادب نہیں کرتا اوپر سے نیچے آتا، انہیں نیچے سے اوپر کیسا جائیں گا؟ تو جو ادب کرنے والے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، جو بے ادب ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں. تو گویا کہ ہم سب ادب والے ہیں. بولو سبحان اللہ. ادب والے ہیں. یہ ادب ضروری ہے. ماں باپ کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کہ فرمایا گیا کہ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرے یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک بندوں کے سب سے اعمال میں سے کون سا عمل محبوب ہے؟ تو میرے نبی نے کہا وقت پر نماز پڑھنا، دوسرا ماں باپ کی خدمت کرنا، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ 3 چیزوں کو لازم پکڑ لو، سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میں اگر کچھ بھی اونچ نیچ کمی بیشی یا کوئی ایسے جملے نکل گئے ہیں تو مولا تیری بارگاہ میں ان سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ لوگوں کے لیے چائے کا انتظام بھی کیا گیا ہے، تو خاص طور پہ جو ہے نا سلام کے بعد 2 منٹ کا آپ لوگ وقت دے کر جو ہے نا جائیں گے. مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ. مدینے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ. زمین پہ محمد، زماں میں محمد، مکی میں محمد، مقام محمد. ہر ایک شے میں جلوہ رسول خدا کا سلام علیکہ، سلام علیکہ. مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ. گناہوں نے گھیرا، خطاؤں نے گھیرا، مصیبت نے گھیرا، بلاؤں نے گھیرا. بچا لیجئے گا، بچا لیجئے گا، سلام علیکہ، سلام علیکہ. مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ.
ہماری بھی قسمت بنا دو نبی جی، نصیبہ بھی سویا جگا دو نبی جی، ہماری بھی قسمت بنا دو نبی جی، نصیبہ بھی سویا جگا دو نبی جی، ہمیں اپنا روزہ دکھا دیجئے گا، ہمیں بر مدینہ بلا لیجئے گا، سلام علیکہ سلام علیکہ مدینے کے آقا، سلام علیکہ دو عالم کے شاہ، سلام علیکہ مدینہ مدینہ میں کہتا رہوں گا، مدینہ مدینہ میں کہتا رہوں گا، مدینہ 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 سلام علیکہ سلام علیکہ مدینے کے آقا، دو عالم کے شاہ سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الفاتحہ۔ کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ پاک پروردگار عالم یا حنان و منان، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میرے مولا جو کچھ بھی یہاں پر ذکر خیر کیا گیا ہے شروع سے لے کر اب تک، ان تمام چیزوں کا نذرانہ عقیدت ہمارے آقا کی بارگاہ سے انبیاء و مرسلین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت اطہار، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، نصیر الدین چراغ دہلوی، بندہ نواز گیسودراز، گوگی چندہ حسینی، سید شاہ شمشی عالم حسینی، لوبالی سرکار، طاہر شاہ قادری، شیخ میاں بابا ابوطا قادری، کل اولیاء اللہ سے ہوتے ہوئے جتنے مسلمان اس دنیا سے گزر گئے، مولا سب کی روح کو ایصال ثواب پہنچاتے قبول فرما لے۔ اے اللہ سارے مسلم مرحومین کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں میں رحمتوں کا نزول فرما، رجب المرجب کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ آج کی اس محفل کو سجانے کے لیے جن لوگوں نے، جوانوں نے محنت کی ہے میرے مولا، ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرما، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں غیبت سے بچا، چغل خوری سے بچا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچا۔ مولا ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا دے، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی روحی سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسد فی الاجساد وعلی قبر فی القبور، صلاۃ و سلام علیک یا صاحب التاج والمعراج بفضل و کرم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار اور پڑھیں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اور پڑھیں، حق